ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں ارشاد ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا۔ بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ یوں بھی کر دیتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، یا دکھا نہیں ہے چلا ہے، کہ راستہ تو دکھ چکا ہے، راستہ بتا دیا گیا ہے۔ وہ راستہ کس بات میں ہے؟ اطاعت رسول میں ہے، یہی راستہ ہے۔ اس راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو کوئی قبول ہے دوسرا راستہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ بندہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، بغیر رسول کے آپ پہنچ نہیں سکتے، اور بغیر رسول کے اللہ کو آپ راضی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کے بغیر آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنی ہر بات کو اپنے نبی محترم کے ساتھ ملا کے رکھا۔ ہم جب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ نے اپنے رسول کو ساتھ رکھا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ جب صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور کسی طرح سے وہ اس لا الہ الا اللہ کو ثابت کرتا ہے اپنے حساب میں، اور اپنے آپ کو توحید والا کہتا ہے، تو ایسی توحید قبول ہی نہیں ہے۔ ایسی توحید اللہ کو قبول ہی نہیں ہے جس میں محمد رسول اللہ نہ ہو۔ اس کے بہت سارے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح سے اللہ نے کو مان لیا بندے نے، تو مگر اب بندے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو کیسے معلوم کرے۔ ایک ہوتا ہے وہاں تک پہنچنا، اور ایک ہوتا ہے اس کو راضی کرنا۔ ہم کیسے راضی کریں گے، ہم کیسے کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ آپ کو تو یہ ذہن میں آ گیا کہ اللہ ہے وہاں، لیکن وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کیا نہیں، یہ سب آپ نہیں جان سکتے۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ تو آپ کو ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ۔ آپ ہی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کی چاہت کا نام کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس چاہت کا نام ہے قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی پسند اور ناپسند کا نام ہے قرآن۔ اللہ کی پسند اور ناپسند کا نام ہے قرآن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں ہے وہ بولا ہی نہیں، اپنی ناپسند کو بتا دیا ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ ہے تو بتا دیا کہ یہ ہے، کہ یہ جانور وغیرہ منع ہے، یہ حرام۔ اور زندگی کے گزارنے کے طریقوں میں، آپسی تعلقات میں، معاشری تعلقات میں، معاشرت میں کیا کرنا؟ فرمایا کہ ربا نہیں کرنا، رشوت نہیں لینا، تم محنت کرنا، تم ایمانداری کرنا، تم یہ ساری چیزیں قرآن میں بتائیں۔ اب اگر کسی کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہ آتی ہیں تو اتباع رسول میں رکھ دی ہے اللہ نے کہ آپ اتباع رسول کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ اللہ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی بات کہلوائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انسان بھی دیکھ سکتے ہیں، بہترین انسان، بطور والد بھی دیکھ سکتے ہیں،
بطور ولد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ اپنے صاحبزادی سے کیسے محبت کرتے تھے، صاحبزادیوں سے کیسی محبت کرتے تھے، امت سے کیسی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، کاروباری معاملت میں معاشرت میں کیسے کرتے تھے آپ، کیسے گزارا ہوتا تھا، تعلقات کیسے ہوتے تھے، تعلقات کیسے رکھتے تھے آپ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا قرآن میں بھی ہے، آپ کی زندگی میں بھی ہے۔ تو ہم آپ کو محبت رسول کا واقعہ بتاتے ہیں کہ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ محبت رسول افضل ہے، محبت رسول افضل ہے، کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سب کچھ ہو، لیکن صحابہ کا گستاخ ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ آدمی کر سکتا ہے، اور ایسا دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت معاویہ سے متعلق بہت سارے لوگ بڑی حالانکہ ہے نمازی، پرہیزگار، سب کچھ ہے، مگر ان کا نام آتے ہی گل جاتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ محبت رسول پیش کرو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت رسول جس کے سینے میں ہے وہ گستاخ صحابہ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ دعویٰ اوپر کا ہوتا ہے اور دلیل نیچے کی ہوتی ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہم کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دلیل میں کیا پیش کرو گے آپ؟ صحابہ کی محبت ہمیشہ۔ اب صحابہ کی محبت میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں مدینے کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہاں ٹھہرے؟ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں رہیں، ہمارے گھر میں قیام کریں، ہمارے گھر، کیونکہ وہ ایک زمانہ ایسا تھا، اس زمانے میں آج کی طرح نہیں تھے، نہ ہوٹل، نہ وہ، نہ یہ، ہر کوئی بس اپنی بستی میں، اپنے مکان میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہمارا تو مطلب نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کرے، ہو سکتا ہے میں اس کے گھر میں رہوں تو وہ ناراض ہو جائے، اس کے گھر میں رہوں تو یہ ناراض ہو جائے، ایسا نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری اونٹنی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گی ہم اسی گھر میں رہیں۔ سب نے اتفاق کر لیا، بولا بہت صحیح بات ہے۔ یہ جا کر بیٹھتی ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو اوپر رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں نیچے رہتا ہوں، 2 منزلہ گھر تھا آپ، نہیں، تو آپ نے نہیں، یا رسول اللہ آپ اوپر رہیے، آپ اوپر رہیے یا رسول اللہ، نہیں، ہاں بھائی۔ پھر حضور کا ارشاد ہوا کہ دیکھو لوگ ملنے آئیں گے، کریں گے، سب کو تکلیف ہوتی ہے اگر میں اوپر رہوں گا، میں نیچے رہتا ہوں، تم اوپر رہو۔ اب حضور کے آگے بات کے آگے اپنی بات کہاں چلے؟ سمجھ گئے؟ اب حال کیا ہے؟ رات بھر میاں بیوی ہیں، رات بھر یہ سوچ سوچ کے ہے کہ کہیں یہاں پر تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے نکل کے اس جگہ پہ چلے، کہیں یہاں تو نہیں سو رہے، کہیں یہاں تو نہیں ہے۔ رات بھر اسی معاملے میں گزار دی، اتنا ادب۔ اگر میں بیچ میں رہوں گا، وہی آ رہی ہے تو کیسا، میں بیچ میں کیسا؟ ادب کا معاملہ ہے، محبت رسول کا معاملہ، اتنی محبت ساری رات گزارتی ہے کسی کو کہ حضور نیچے ہے اور میں اوپر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اوپر رہتے تو بات صحیح تھی۔ تو یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محبت رسول۔ تو جس کے سینے میں محبت رسول ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھے گا. تو دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ کیا ہم صحابہ سے محبت نہیں رکھتے، ہم بھی صحابہ سے محبت. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری محبت صحابہ کی محبت ہے، ہم برابر محبت رکھتے ہیں، تو اسے دلیل دینی ہوگی. دلیل کس بات کی دینی ہوگی؟ اسے دلیل دینی ہوگی کہ ائمہ اربعہ کی محبت بتائیں. ائمہ اربعہ کی محبت. ائمہ اربعہ کون ہیں؟ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ان کی محبت کیوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی کسی امام کو مانے اور دوسروں کو نہ مانے، یہ نہیں چلے گا. چاروں امام برحق ہیں، ان کی محبت بھی برحق ہے، ان سے محبت کرنا ضروری لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پاس، اہل سنت و جماعت کے پاس کہ مانو چاروں کو، مانو چاروں کو اور چلو ایک ہی کے پیچھے. اب اگر نماز کا وقت آتا ہے، نماز کے معاملے ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امام کوئی جیسے امام شافعی کا ماننے والا ہو اور مقتدی جو ہے تو امام ابو حنیفہ کا ہے یا امام مالک کا ہے یا امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہے، تو اسے اس امام کی اتباع کرنی ہوگی، امام شافعی کے امام کی اتباع. چاروں کا یہی متفق رہا، چاروں یہی بولتے ہیں. کیوں کہ چاروں کے پاس بھی ہر بات کی دلیل ہے، ہر بات کی دلیل ہے ان کے پاس. بس اسے انہوں نے اس دلیل کو اپنایا، انہوں نے اس دلیل کو اپنایا، اور سارے ہی احادیث میں ہیں. یہ محبت صحابہ اسی کی ہے جو امام چاروں اماموں کو مانتا ہے، ائمہ اربعہ کو مانتا ہے. ائمہ اربعہ کی محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی اتباع کرے، ان سے محبت کرے، ان سے محبت کرے. جیسے حضرت جنید بغدادی ہیں، بایزید بستامی ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں. یہ سارے جتنے بھی اولیاء ہیں، سہروردی ہیں، غوث پاک ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، یہ جتنے ہیں، جتنے بھی، سب کی محبت لازم ہے، سب کی محبت لازم ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر بیکار. اگر یہ نہیں ہے تو اکثر آپ سنتے ہوں گے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غوث کے ہیں، ہم تو خواجہ کے ہیں، ہم تو ان کے ہیں، ہم تو کیا مطلب ہے؟ ہم ایسے سے ہمارا سلسلہ ہے، ہم ایسے سے جڑے ہوئے ہیں جن کا دامن جو ہے نا اپنے سے آگے والے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. غوث پاک کا دامن ہے اپنے امام کے ہاتھ، ان کے ہاتھ میں امام جنید بغدادی کا تھا. اس سلسلہ ہے. 13ویں پشت میں آپ کے پیر ہوتے ہیں، جنید بغدادی سے آگے سب جاتے جاتے کہاں ملتے ہیں؟ سب جاتے جاتے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتے ہیں. اور علی کرم اللہ وجہ کس سے ملتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم کیا ہے، تم یہی کرو کہ ان کی اتباع کیا کرو، ان کے ساتھ رہا. اور اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو ان سے پوچھا کرو، علم والوں سے پوچھا، جن کے پاس علم ہے، ایسا علم جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی آگے کی ساری باتیں سمجھتے ہیں اور آپ کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں. اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے. ایسے علماء حق جسے ہم حرف عام میں کہتے ہیں، جو متبع سنت ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے، ایسوں سے نہیں جو صرف اپنے لیے کچھ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو احادیث میں یوں بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن تو پڑھا ہے وہ سینے میں نہیں اترا، صرف زبان پر ہے، دماغ میں ہے، یہیں پر ہے، سینے میں نہیں اترا، ان کے دل میں نہیں ہے قرآن، زبانی الفاظ فٹافٹ یہ لی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے علماء کی نہیں۔ دیکھو اللہ کے ولی اور ایک عالم میں فرق کیا ہے؟ ایک عالم جو باعمل نہیں ہے، عالم ہے بس، کیا عالم صاحب ہے، تو عالم کا جواب آپ کو خاموش تو کر دے سکتا ہے، آپ کے ذہن کو خاموش کر دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کا جواب اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے، اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ عزیزان محترم، بات اتنی سی ہے کہ رسول اللہ کی محبت سب سے افضل چیز ہے، سب سے افضل چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حضور سے کثرت سے محبت کرے۔ آج تو ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اگر کوئی حدیث پیش بھی کر دیتا ہے تو کہتے میں نہیں مانتا اس حدیث کو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث آپ کیا جانتے ہیں؟ اور یہی اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور اللہ کے جو جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی آ کے کہہ دے کہ یہ تو رسول اللہ کا ارشاد ہے، سر جھکا لیتے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ نام جو لگا ہوا ہے ساتھ میں، اس کا ادب ہے، اس کا احترام۔ اگر وہ جان بھی جائیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات اس نے جو بولی ہے غلط بولی ہے، وہ جان جاتے ہیں، مگر ادب کا معاملہ یہ ہے، محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اس الفاظ کے ساتھ اس شخص نے حضور کے نام کو استعمال کیا۔ تو عزیزان محترم، ہمارا بھی یہی ہے معاملہ کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، اپنے متعلقین کو بھی، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، سب کو جو ہے یہ کہو کہ کثرت سے درود پڑھا کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔